کے ایم این ایز بھی ہیں، لیکن جو سارے ممبر جو پروونشل اسمبلی کے جتنے بھی ہمارے ارکان ہیں، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ واضح کر دوں کہ جو میں نے کل پنجاب اسمبلی سے اپنے جو پارلیمنٹری پارٹی سے ایڈریس کیا تھا، تو اس میں ایک غلط فہمی ہوگی، وہ میں ذرا آپ سب کے سامنے پہلے واضح کر دوں۔ غلط فہمی ہوگی ہماری اپوزیشن کو، یعنی ہماری جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں۔ دیکھیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ اسمبلیوں سے، کے پی اور اپنی پنجاب کی اسمبلیوں سے ان کو ڈیزالو کرنا ہے اور الیکشنز پہ جانا ہے۔ ہم نے صرف ان کو، پی ڈی ایم والے لوگوں کو، ان کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا جیسے ہی ہم اپنی یہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے۔ اب 66% پاکستان میں جب الیکشن ہوگا تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو اس کا تو کام کرنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو سارے الیکشن میں چلے جائیں گے۔ جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ سارے الیکشن میں چلے جائیں گے، اس کا مطلب ملک ہالٹ ہو جائے گا۔ اب میں نے ان کو یہ سمجھایا، کل کوشش کی، اور میرے خیال میں غلط پیغام چلا گیا کہ دیکھیں میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں، الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے اکتوبر میں ہو چاہے اگلے اگست میں ہو، انشاءاللہ تحریک انصاف نے تو اب جیتنا ہے۔ وہ جیتنا اس لیے ہے کہ لوگوں نے جو ان کی کارکردگی دیکھی ہے پچھلے 7 مہینے میں، لوگ تو یعنی ان سے اتنا متنفر ہیں کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ یہ جدھر پبلک کے اندر جاتے ہیں ان کو چور کے نعرے لگتے ہیں۔ ملک تو یہ کسی ایک شعبے کے اندر ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے۔ سارے جو ان کا جو اپنے 2 بڑے فائنانس منسٹرز جو ان کے لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے، وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ جو مفتاح اسماعیل ہے، وہ جو پہلا فائنانس منسٹر ہے، وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھا۔ دونوں ہی سچ بول رہے ہیں، دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفالٹ کی طرف رہا ہے، اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے۔ ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اور جو باہر کی بھی فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو پوری طرح اعتماد ان کے اوپر اٹھ چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی اب حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ اور کوئی بھی شعبہ، بزنس لے لیں، انڈسٹری لے لیں، زراعت لے لیں، آئی ٹی لے لیں، ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس ملک کو ویلتھ کریشن کر سکتا ہے، دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو کہ ان کی جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو۔ تو نہ اندر سے کوئی اس کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا ہے، نہ باہر سے۔ 75% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشنز کرواؤ، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں، اب آپ کو اگر ملک کی فکر ہے تو آپ اس وقت کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں، ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے، بجائے یہ کہ 66% پاکستان میں ہوگا۔ یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا تھا۔ باقی ان سے بات چیت کس چیز پہ ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جس لیے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا صرف گورنمنٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی چوری معاف کروانے کے لیے۔ پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے
जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लेके, अब ये दूसरा एनआरओ इन्होंने लिया है, वो भी बदौलत जो इनके हैंडलर्स थे उन्होंने इनकी वो सहूलतकार बने इनको दूसरा एनआरओ लेने के लिए। और जनरल मुशर्रफ को जो सबसे बड़ी तनकीद हुई थी वो उसके एनआरओ देने पे थी। बाकी तो जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टी से मुल्क को बेहतर चलाया था, लेकिन उसको जो लोग बुरा भला कहते हैं, लोग अभी भी नहीं भूल सकते कि चोरी हुई मुल्क की, देखिए चोरी होती है मसलन मेरे घर चोरी हो गई, लेकिन करप्शन मुल्क का पैसा चोरी होता है। तो जनरल मुशर्रफ के पास तो इख्तियार ही नहीं था कि जो मुल्क का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। और अब फिर 1100 अरब रुपए का इन्होंने ये आए हैं, और इनका सिर्फ एक मकसद था कि 1100 अरब रुपए के इनके केसेस माफ हों। तो सबके केसेस माफ होते जा रहे हैं। ये दार भी बच गया है। दार का मैं याद करवा दूं कि इससे पूछा था कि $5 मिलियन आपने अपने बच्चों को भेजे हैं, आपने किधर से भेजे हैं, आपकी इनकम में तो ये शो नहीं हो रहा। उसने कहा जी मुझे वो अबू धाबी से, मैं किसी अबू धाबी के शेख के लिए काम करता था तो उसने मुझे पैसा दिया है। उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अगर उसने पैसा दिए तो आपके पास कोई तो सबूत होगा, किसी ने $5 मिलियन आपको ऐसे कैश में तो नहीं पकड़ा दिया, कोई तो होगा, कोई चेक वगैरह। जब उसे यह सवाल पूछा गया, वो उसके जहाज में बैठ के जो प्राइम मिनिस्टर था तब खाकान अब्बासी, और वो मुल्क से फरार हो गया। अब आके इन्होंने कानून इतना बदल दिया कि वो भी पाक हो गया, और अब वो मरियम भी बच गई है। नवाज शरीफ की तैयारी हो रही है उसको भी बचाने के लिए। आसिफ जरदारी के केसेस वो खत्म हो रहे हैं। 1100 अरब रुपए का मुल्क को डाका पड़ रहा है, और यही इन्होंने अभी तक, अगर इनका कोई कारनामा है तो वो है कि अपने केसेस माफ करवा लिए हैं उसके। और उसका जो दूसरा इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, किसी ना किसी तरह पीटीआई के लोग पर केसेस करें, ताकि हम नॉकआउट कर दें, यानी टेक्निकल नॉकआउट करके तो हम किसी तरह इलेक्शन जीत जाएं, और ये नहीं जीत सकेंगे। तो मुल्क का इस वक्त जरूरत यह है कि सियासी इस्तेकाम आए, उसकी वजह से माशी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आ सकता है सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। और इसीलिए आज 75% कौम इस चीज के ऊपर आ गई है कि इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमने इनको इसलिए ऑफर किया क्योंकि हम असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की, और वो इसलिए हम करने जा रहे हैं कि हम समझते हैं अब कि ये मुल्क की जरूरत है इलेक्शंस, और पीटीआई की जरूरत इलेक्शंस नहीं है इस वक्त। पीटीआई तो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम जीत जाएंगे, बल्कि जितनी देर ये बैठे जा रहे हैं असेंबली में, इनका तो ग्राफ और तेजी से नीचे जा रहा है। तो हमें तो फायदा ही फायदा है कि अगर इलेक्शन डिले भी हो जाते हैं। लेकिन मुल्क, मैं ये आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क के हालात हैं वो उस सतह पे पहुंच चुके हैं कि अगर ये इलेक्शंस ना हुए तो हमें तो ये डर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि जितनी देर ये इलेक्शन करने में करेंगे मुल्क का उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। उनकी जानिब से भी कहा गया कि तमाम पाकिस्तानी अवाम इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल फौरी तौर पर इलेक्शन करना है। जितनी देर ये असम्बली में बैठेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इनसे ये मुल्क संभाला नहीं जा रहा है। मैंने कल जो ऑफर की उसको गलत अंदाज में लिया गया, और जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उन्होंने समझा कि शायद हम कमज़ोर पड़ने वाले हैं या हमारे जज्बे कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि मैंने इस मुल्क के मफादात की खातिर यह फैसला किया था कि हम बैठ कर इलेक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने इस बात को हमारी कमज़ोरी के तौर पर लिया है। इनको ये जो पीडीएम के लोग हैं, हम सबको पता है इन्होंने क्या करना है। इन्होंने फिर मुल्क छोड़ के भाग जाना है। ये भागने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर इन्होंने जब हालात बुरे देखे या मुल्क डूबने लगा तो इन्होंने तो बाहर भाग जाना है। इनके तो पैसे दौलत सब कुछ बाहर पड़ा है डॉलर्स में, तो जब रुपया गिरेगा डॉलर का तो फायदा होगा इनको। तो इसलिए इनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है।
نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کرتا, نہ زرداری کرتا ہے, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے, ملک کو آگے لیتے جاؤ, ڈیلے کرو الیکشن, جتنا ڈیلے ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کیسز کر کے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے, اور شاید وہ ماحول بن جائے کہ یہ الیکشن کمشنر تو اب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ تو بالکل ہر فیصلہ, بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی ممبر لگتا ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانا ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا ماحول بنا کے تو شاید جیت جائے, اور اگر یہ نہیں جیتیں گے تو انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. اور میری پوری پیشن گوئی ہے کہ ان کے لیڈرز نے پھر یہ تیسری دفعہ باہر بھاگیں گے, لیکن ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر کے. تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ملک کا پولیٹیکل سیناریو ہے کیا. ہم کھڑے ادھر ہیں جدھر یہ ہمارے لیے پی ٹی آئی کا تو گراف اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اتنا اوپر نہیں گیا جتنا آج ہے, لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو بیرون ملک کا فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ مکمل طور پہ ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھا ہے. موڈیز ہو یا فچ ہو جو کہ کریڈٹنگ ایجنسیز ہیں جو دنیا کی ملکوں کی کریڈٹ وردینس ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں, وہ سب انہوں نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اور یہ جو سی ڈی ایس ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کیا قرضہ واپس کر سکتا ہے, اور جو اس کی رسک ہے اب وہ ہم جب 5% پہ تھی آج وہ پہنچ گئی ہے 100% پہ. یعنی کوئی بھی نہیں اب سمجھتا کہ پاکستان اپنا قرضہ واپس کر سکتا ہے. اس لیے باہر سے تو پاکستان میں پیسہ آنے نہیں لگا, نہ انویسٹمنٹ آنے لگی ہے, نہ پاکستان کے اندر سے انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. اور دوسری چیز جو یہ قرضے مانگیں گے کمرشل بینک سے انہوں نے اب دینے نہیں ہیں قرضے. تو اس ماحول کے اندر ہمارا ملک ایک مزید خطرے میں ہے, اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی بھی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو ہمارا پیغام ان کو بھی ہے جنہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے, لیکن جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک جدھر کھڑا ہے تو نقصان تو جنہوں نے یہاں رہنا ہے, جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, وہ نقصان تو ان کو ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے. یعنی ہر روز ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. یا انہوں نے ساری ایل سیز وہ نہیں آنر کر رہے, ساری باہر سے امپورٹس بند کر دی, اور امپورٹس وہ ہیں جو کہ را مٹیریل کے امپورٹس ہیں. اس کا مطلب فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں. انڈسٹری ہماری, ہم نے ریکارڈ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری کو اٹھایا تھا اپنی, جو 10.6% پہ گرو کر رہی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 26% پہ انڈسٹریل گروتھ تھی, آج وہ 0 پہ پہنچ گئی ہے. زراعت کے اندر ہمارا ریکارڈ 17 سال کے بعد 4.5% ہماری زراعت کی گروتھ ہوئی تھی, اور ہماری 4 فصلیں ریکارڈ تھی 2 سال. تو وہ بھی آج کسانوں کا ساری فصلیں نیچے آ گئی ہیں, ان کی جو پیداوار ہے, کیونکہ کھادیں بڑھ گئی ہیں, ڈیزل بڑھ گیا ہے, بجلی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ان کی انپٹس اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی زمین پہ لگانے کے لیے. تو لہٰذا جدھر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدھر یہ پہنچ گیا, جدھر پاکستان کو انہوں نے پہنچا لیا ہے, وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے, اور وہ میں اب سے نہیں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں, صاف اور شفاف الیکشن. اور میں آپ سب کو آج اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ سے میری بات بھی ہو جائے, آپ کو میں بتا بھی دوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اب تیاری کرنی چاہیے الیکشنز کی. ساروں کو اپنے ایم این ایز, اپنے ایم پیز, آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں نکل جانا چاہیے اب, اور آپ کی تیاری صرف خاص طور پہ ایم پیز کے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ناممکن ہے کہ اگر 66% پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل الیکشن کو روک سکتے ہیں یہ. تو ہم ساروں کو
اب کوشش اپنے حلقوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی، اور ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ دینے میں تو ہم بات کریں گے، نہیں تو ہم ان قریب اناؤنس کر دیں گے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز۔ اور میں نے محمود خان آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ تیار ہیں بالکل، اور پرویز الہی نے بھی مجھے پوری گو ہیڈ دے دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اسمبلیز میں ڈیزالو کر سکتا ہوں۔ تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اب تیاری ہو جانی چاہیے مینٹلی، چاہے اب وہ الیکشن پہ آئیں یا نہ آئیں۔ اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے، جنرل الیکشن پہ ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروونشل اسمبلی سے کو ڈیزالو کر کے ہم نے پھر اب الیکشنز کی طرف نکل جانا ہے۔ ہاں، ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اعظم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ سب کو میں کہہ رہا ہوں، جو اس سے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایک آدمی جس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی، ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ سب نے الیکشن کی تیاری شروع کر دینی ہے، ہم کسی بھی وقت اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی جب ڈیزالو ہو جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ جنرل الیکشن کو یہ لوگ روک پائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے اس بات کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ میں تمام تر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ سب نے اعظم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ معاشرہ ہے، اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی، یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ میری طرح کا آدمی، میں تو خود کش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے۔ یعنی میں تو اپنا سارا، میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئے کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے، اور میں ہر سطح پہ جاؤں بدلہ لینے کے لیے۔ تو وہ آدمی جب اس کا ذہنی اس کا سوچ دیکھے کہ وہ کدھر پہنچا ہوا ہے، تو اس سے اگر منہ سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیا ہوا ہے۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریئیکٹ کریں۔ کون غیرت مند آدمی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ اور اس کو آپ پکڑ کے اس کے اوپر 30 FIR کاٹ دیا اور اس کو کوئٹہ لے گئے ہیں، اور اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے۔ ہم یہ ابھی سب، اگر اعظم سواتی کو کچھ ہوا، ہم سارے FIRs کاٹیں گے ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دار ہیں اس سے یہ اس کے اوپر تشدد کرنے پہ، اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں، جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں، سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مذاق اڑ گیا۔ سارا پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس، یعنی میں پھر سے بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کہ کس کے پاس ہم جائیں کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، تو اس کا یہاں تو اس کا مطلب جنگل کا قانون ہے، تو طاقتور جو مرضی کر سکے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آج اعظم سواتی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے، ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اعظم سواتی سے ہوا اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چلے جی ہمارے سے نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک دفعہ اگر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہم کوئی بھی اگر منہ کھولیں گے اور کوئی اپنا آزادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ارشد شریف سے جو ہو چکا ہے، یہ بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اور سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے کریڈیبل، باضمیر آدمی، محب وطن پاکستانی، ساروں کو پتا ہے، اس لیے لوگ اس کو اتنا پسند کرتے تھے، اس لیے وہ اوپینین میکر تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ملک کے لیے کھڑا ہے، ملک کے مفادات کے لیے۔ اس سے جو ہوا ہے اور اسے جا کے باہر قتل کر دیا، اور مجھے اتنا افسوس ہے اپنے صحافی برادری سے کہ اس کے لیے نہیں آپ کھڑے ہوں گے، اور آپ کی جس کی بھی وجہ سے اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، یہ تو اس کا مطلب آپ سب کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔
किसी सहाफी अगर अरशद शरीफ से हो सकता है तो किसी से भी हो सकता है। इसलिए मैं अपनी कौम को कहता हूं कि ये वक्त है अपनी हकीकी आजादी के लिए खड़े हो। हकीकी आजादी आती है हकूक से, हकूक मिलते हैं रूल ऑफ लॉ से, इंसाफ से। तो ये पाकिस्तान में वो वक्त है। तो आप सबको मैं ये कहना था कि आप सबको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमने अभी इलेक्शंस में भी जाना है और ये हमारी मुसलसल जद्दोजहद जारी रहेगी। ये पहला कदम होगा इंशाल्लाह जब हम अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शंस करवा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पार्लिमानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि दिसंबर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। उनकी जानिब से भी कहा गया कि मैं नहीं समझता कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हो जाएगी तो कोई भी हमें जनरल इलेक्शन की जानिब जाने से रोक सकता है। मैं तमाम तर अपने लोगों को ये कहता हूँ कि अपने हलकों में जाएं और इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इलेक्शन अब करीब आ चुके हैं। मैंने जो हुकूमत को ऑफर दी थी उससे मेरी कमजोरी समझा गया। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की मैशत का मजीद नुकसान हो। पाकिस्तानी मैशत इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है, कोई भी हम पर एतबार करने को तैयार नहीं है। कोई मुल्क हमें कर्जा देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा। अगर आलमी बैंकों की बात करें तो आलमी बैंकों ने डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान ये कर्जा वापस नहीं करेगा जो वो पहले ही हासिल कर चुका है। इस तमाम तर सूरत में हम एक बंद गली की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। अवाम ये जानते हैं इस तमाम तर माशी सूरत हाल से निकलने का और इस तमाम तर मुश्किल के वक्त से निकलने का एक ही जरिया है कि फिलफौर पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। अगर ये लोग समझते हैं कि इलेक्शन डिले करने से पीटीआई को नुकसान होगा तो इनकी गलत फहमी है। मैं आज भी बता देता हूं कि पीटीआई पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात है, क्योंकि लोग हम पर एतबार करते हैं। और अब शामिल करते हैं